السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ بھولی بسری سنتیں شیئر کروں گی جس پر عمل کر کے آپ اپنی زندگی میں بہت سی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کبھی ننگے پاؤں رہا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مرغ کی بانگ سنو تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ اکیلے جمعہ کے دن کا روزہ نہ رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جمعہ کے دن اس وقت تک روزہ نہ رکھے جب تک کہ اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن بعد روزہ نہ رکھنا ہو، یعنی 2 دن کا روزہ رکھیں، کبھی بھی اکیلے جمعہ کا روزہ نہ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر ان پر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں صورتیں مکمل پڑھ کر ان پر پھونکتے اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے تھے، پہلے سر اور چہرہ پر اور پھر سامنے کے بدن پر، اور یہ عمل 3 دفعہ کرتے تھے۔ نیند سے بیدار ہوتے وقت اپنے ہاتھوں سے آنکھوں کو ملنا اور نیند کے آثار ختم کرنا بھی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو آپ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر اس طرح وضو کرتے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کیا کرتے تھے، پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر پر ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی بہا لیتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے میرے جانی دوست یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے کہ موت سے پہلے ان کو نہ چھوڑوں: ہر مہینہ میں 3 دن کے روزے، چاشت کی نماز اور وتر پڑھ کر سونا۔ موقدہ سنتوں پر ہمیشگی اختیار کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات اور دن میں 12 رکعت سنت پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں اس کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے۔ نماز میں وسوسہ آئے تو 3 دفعہ بائیں طرف تھوکنا۔ صحابی رسول نے عرض کیا کہ شیطان میری نماز میں حائل ہو جاتا ہے اور مجھے قرآن بھلا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس شیطان کا نام خنزب ہے، جب تجھے اس کا اثر معلوم ہو اس سے اللہ کی پناہ مانگ اور بائیں طرف 3 بار تھوک۔ صحابی کہتے ہیں، میں نے ایسا ہی کیا، اللہ نے اس کو مجھ سے دور کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اپنی امت یا لوگوں کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دے دیتا۔ سیدنا کعب مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے اور کھانے سے فارغ ہوتے تو ان کو چاٹ لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو برتن ڈھانک دو، مشکیزے کا منہ بند کر دو، کیونکہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وبا نازل ہوتی ہے، پھر جس بھی انڈھکے برتن اور منہ کھلے مشکیزے کے پاس سے گزرتی ہے تو اس وبا میں سے کچھ حصہ اس میں اتر جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کو رات کے وقت مسجدوں میں آنے کی اجازت دے دیا کرو۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی خوشی کی خبر آتی یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے اور شکر کے طور پر سجدے میں گر جایا کرتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر بچوں کے پاس سے ہوا تو آپ نے انہیں سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو سفر کے لیے گھر سے نکلے تو 2 رکعت پڑھ، یہ تجھے باہر کی ہر برائی سے محفوظ رکھیں گی، اور گھر لوٹ کر 2 رکعت پڑھ، یہ تجھے گھریلو آفتوں سے محفوظ رکھیں گی۔ فرمان رسول ہے کہ جو کوئی بندہ بھی کوئی گناہ کرے اور پھر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر اللہ سے بخشش طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو، چاہے یہی ہو کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے کھلتے ہوئے چہرے سے ملو۔ جاننے اور نہ جاننے والے ہر شخص کو سلام کرنا۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، کون سا اسلام یا اسلام کی کون سی خصلت بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہارا کھانا کھلانا اور سلام کہنا اسے جسے تم جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ کسی کے گھر داخل ہونے سے پہلے 3 دفعہ اجازت طلب کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجازت طلبی 3 بار ہے، اگر اجازت مل جائے تو داخل ہو جاؤ ورنہ لوٹ آؤ۔ کھانے میں عیب نہ نکالنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر کوئی چیز آپ کو پسند آتی تو کھا لیتے اور اگر ناپسند ہوتی تو اسے چھوڑ دیتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ قتادہ نے کہا، ہم نے پوچھا اور کھڑے ہو کر کھانا؟ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ زیادہ برا اور گندا طریقہ ہے۔ چڑھائی اور اترائی کے اذکار۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ جب ہم کسی بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے اور جب کسی نشیب میں اترتے تو سبحان اللہ کہتے تھے۔ سونے سے پہلے وضو کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان جسموں کو پاک کرو، اللہ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائے۔ جو بندہ بھی طہارت کی حالت میں سوئے، یقیناً ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے۔ جب بھی وہ شخص رات کے کسی وقت کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اپنے بندے کو معاف فرما، یقیناً وہ باوضو سویا تھا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ خدا اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے ایک حدیث سنی اور دوسروں کے ساتھ شیئر کی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ویڈیو کو لائک